انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی لا ریب اور مقدس کتاب قرآن مجید میں سے مختلف مقامات سے تقریباً 4 آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا یہ فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا سچا دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہر چیز کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں تحقیق میں جا رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، اور پھر گریجویشن بھی مختلف طریقوں سے اعلیٰ شکل میں سامنے آ رہی ہے، مگر جس چیز کی کمی ہے وہ دین اسلام اور دین اسلام کی تعلیم اور اس پر عمل کی کمی ہے۔ ہر ایک انسان اس چیز کا دعوے دار ہے۔ آج دیکھیے بات یہ ہے کہ کون سا انسان ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے اللہ نے نماز فرض کی ہے؟ کون سا وہ کلمہ گو ہے کہ جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں مالدار ہوں اور مالدار پر اللہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی سال کے بعد فرض کی ہے؟ کون وہ مسلمان ہے کہ جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مالدار آدمی پر حج کی ادائیگی بھی فرض ہے؟ تو تقریباً ہر ایک انسان کو پتہ ہے، مگر کمی کس چیز کی ہے؟ عمل کی۔ اور پھر دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دھرتی کو جب وجود عطا فرمایا، کو دھرتی کو وجود عطا فرمانے کے بعد مالک الملک نے اس دھرتی کے نظام چلانے کے لیے حضرت انسان کو پسند فرمایا۔ جنات تو پہلے تھے، زمین میں دنگا فساد بھی کرتے تھے، فرشتوں کی مخلوق بھی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ آج انسان کی انسانیت کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ ہم انسان تو بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر پہلے لکھا ہے مفسرین حضرات نے کہ 2000 سال پہلے جنات کی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ وہ زمین پر رہ رہے تھے، دنگا فساد کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی تخلیق کا معاملہ فرشتوں کے سامنے رکھا کہ میں اللہ زمین پر کوئی اپنا نیب بنانا چاہتا ہوں۔ نیب کس کو کہتے ہیں؟ نیب اس کو کہتے ہیں کہ جو حقیقی مالک اور وارث کے لائے ہوئے نظام کو زمین پر نافذ کرنے کی کوشش پوری کرے۔ انسان کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیے اب جنات کی مخلوق ہے، ان کی پیدائش خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میرا اور آدم کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کہ مجھے اللہ نے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے۔ آگ میں اٹھاؤ ہے اور مٹی میں آجزی ہے۔ مٹی کو جتنا دبایا جاتا ہے اس سے اللہ پاک مختلف چیزیں اپنی رحمت کاملہ سے عطا فرماتے ہیں۔ مٹی کے اندر کچھ نہیں، مٹی کے اندر اسی زمین کو ہم ابھی اکھاڑنا شروع کر دیں، اس کے اندر کیا ہے؟ لیکن اس کے اندر جب بیج بوئیں گے تو اللہ اپنے فضل سے ہمیں وہاں سے روزی عطا فرمائے گا۔ اب جنات کے اندر اٹھاؤ، ان میں بھی عاجزی نہیں، اور جو زمین پر رہنے والی مخلوق کے لیے اللہ نے مختلف چیزیں سجائی، یا اللہ نے جو آنے والے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قانون الہی والی کتاب قرآن مقدس عطا فرمانی تھی، اس قانون الہی والی کتاب پر عمل کرنے پر تو فرشتے بھی پورے نہ
آتے. کیوں؟ کہ فرشتوں کے اندر کوئی نظام ہے نہیں، وہ تو صرف فرما برداری میں ہے. فرشتوں کے اندر تو عقل والی بات نہیں، تکبر والی بات نہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے نخرہ کر سکے. اللہ نے جیسا ان کو حکم فرمایا فرشتوں نے ویسے ہی کر کے دکھا دیا. تیسری جنس حضرت انسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہے. دیکھیے، ایک ہے حیوانیت کی صفت، دوسری ہے فرشتوں کی صفت. اگر انسان بے حیائی کی سمت نکل جائے، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہو جائے، حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دے، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے تو انسان، ظاہر میں انسان ہے لیکن خدا کا باغی ہو رہا ہے. آپ دیکھیے، اسی انسان کے برے اعمال کے سبب جب اللہ کی بارش نہیں آتی، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، تو دوسری مخلوق بھی اس کی برائی کا نتیجہ بھوگ رہے ہیں. اگر یہی انسان اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں دبا دیتا ہے، احکامات الہی کے اندر اپنی خواہشات کو دبا کر چلتا ہے، تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس بندے نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں. اب جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس کے اندر جو حیوانیت کی صفت ہے وہ اللہ کے حکم سے ختم. اب وہ بندہ فرشتوں والی صفت میں آ گیا ہے، جس کا ایک ترجمہ اقبال رحمت اللہ لکھا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر ہوتی ہے اس میں محنت زیادہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو چنا دھرتی پر کہ دھرتی پر جا کر میرے بھیجے ہوئے قانون کو نافذ کرے گا. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ ایک مخلوق تو پہلے بنائی اور پھر ان کو بنا رہے ہیں، یہ قتل و قتال کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، خون ریزی کریں گے، دوسرے لفظوں میں زنا کریں گے، شراب پیئیں گے اور حرام خوری کریں گے، رشوت کھائیں گے، چوریاں کریں گے، ڈکیتیاں کریں گے، ہر برائی کریں گے. یا اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو تیری تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح اور تحلیل کرنے کے لیے کافی. ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں. اے اللہ کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو کچھ میں اللہ جانتا ہوں تمہیں اس کا علم نہیں ہے، کہ میں نے انسان کے اندر کیا کیا چیزیں چھپا کے رکھی ہے. اس کی ایک میں چھوٹی سے آپ کو مثال عرض کرتا ہوں. خواہشات نفسانیہ کو دبا کر جب انسان اللہ کو ملاتا ہے تو اللہ پھر اپنے بندے کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ جب دشمن کے مقابلے میں نکلے تو امریکہ کے باہری بیڑے جو تھے وہ سمندر میں آ رہے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ رات کو روتے رہے کہ یا اللہ میرے ساتھی کمزور ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، اب کیا بنے گا؟ آگے گئے تو ایک مسجد تھی، مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی اور ساری رات رکوع اور سجدے میں اللہ کو مناتے رہے. اے اللہ غیب سے مدد نازل فرما. صبح کی جب نماز ہوئی، نماز کے بعد وہ باہر نکلے ہیں تو ایک بزرگ ملے، دعا سلام ہوئی، ان سے کہنے لگے یہ دعا کیجئے، غیر مسلم کے مقابلے میں نکلے ہیں، اپنے مسلمانوں کی مدد نصرت کے حوالے سے اللہ ہماری مدد کرے، ہمارے پاس تو کوئی اسباب نہیں ہے. اس نے کہا میاں اللہ نے مدد کر دیا، جو ان کا باہری بیڑا آ رہا تھا وہ سمندر میں غرق ہو گیا ہے. اب اللہ نے کیسی مدد کی؟ ہم انسان اللہ کے قریب آنے کو بھی تیار نہیں ہے، ہم اللہ کی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ میاں پتہ نہیں یہ نظام کیوں بگڑ گیا ہے، زمین پر امن کیوں نہیں ہے؟ بھائی دیکھو بات یہ ہے، زمین کو بھی اللہ نے بنایا اور اس زمین پر
इंसानियत अल्लाह के भेजे हुए कानून को नहीं लाएगी, उस पर अमल पैरा नहीं होगी, उस वक्त तक कभी भी अमल नहीं हो सकता। और अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा मकाम पर हजरत इंसान को क्या फरमाया? फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। इंसान, तुझको किस चीज ने तेरे मेहरबान रब के सामने मगरूर कर दिया, मुतकब्बिर कर दिया है कि तू अपने रब की बात मानने के लिए भी तैयार नहीं। आसान होती है। कितने मुसलमान हैं जो अल्लाह के हुजूर सजदा करते हैं, और कितने हमारे भाई मुसलमान हैं जो अल्लाह की बात मानने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह को हुजूर सजदा करने के लिए तैयार नहीं। देखो, जब हम अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, वो तो हमारा मोहताज नहीं है। सारा निजाम भी अल्लाह का मोहताज और हम भी अल्लाह के मोहताज हैं। और हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अल्लाह के हुजूर अपनी पिशानी रखकर सुभान रब्बियल आला दो हाथों के दरमियान कहता है, चटाई पर उसने सर रखा हुआ है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों, ये वही मेरी मखलूक है जिनके बारे में आपने मुझे कहा था, या अल्लाह इस मखलूक को पैदा करने की क्या जरूरत है। अब वो सारी अपनी जरूरियात छोड़कर गर्म या ठंडे पानी से वुजू करके मैं अल्लाह के हुजूर मुझे मनाने के लिए आया हुआ है, और मैं अल्लाह अपने बंदे को एहसास दे रहा हूं, मैं अल्लाह अपने बंदे को फख्र दे रहा हूं, अपने बंदे को इनाम देता हूं कि ज़ाहिरी तौर पर तो मेरे बंदे का जो सर है दो हाथों के दरमियान चटाई पर है, लेकिन हकीकतन मेरे बंदे का सर में रब के दो कदमों के दरमियान में है। हम मुसलमान जब अल्लाह की बगावत करेंगे हर मामले के अंदर, तो फिर अल्लाह की रहमत हमारे पर आएगी, तो हमारे आमाल के बदले में नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बदले में। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इंसान इंसानियत से है, इंसान उन्नत से है, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। इंसान अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात को मार दे, और इंसान दूसरों के लिए जायज मोहब्बत पेश करे, जिसको दूसरे लफ्जों में अखलाक कहते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े अखलाक के मालिक थे। आज हम मुसलमानों ने, हम इंसानों ने आपस में अखलाकियात का मामला भी साफ कर दिया है। एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश नहीं आते, और अखलाकियात का मामला सिर्फ ये नहीं है कि किसी को हंस कर मिल लो, सलाम कर लो, नहीं। अखलाक का कामिल दर्जा यह है कि उसकी पीठ के पीछे किसी मुसलमान की कीमत न करो, किसी मुसलमान पर झूठ न बांधो, किसी पर इल्जाम तराशी न करो, किसी पर बोहतान दराजी न खाओ। अगर कोई बंदा तुम्हारे पास अपनी अमानत रख कर गया है तो उसकी अमानत को जाया न करो, चाहे वो माल की अमानत है, इज्जत की अमानत है। ये अखलाकियात के कमाल का मामला है। आज हम मुसलमान कहां पहुंच गए? हर बंदा इस चक्कर में कि हमें माल और मता मिल जाए, हमारा नाम रोशन हो जाए। याद रखना, अल्लाह की रजा माल से नहीं है, अल्लाह की रजा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी से है। अल्लाह की मोहब्बत माल से नहीं मिलेगी, अल्लाह की मोहब्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी से मिलेगी। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते में आ गई। वो रात को सोए हुए थे, बहुत बड़े बादशाह थे और अल्लाह वाले होने का दावा करते थे। तो कुछ हिस्सा गुजरा रात का, तो महल के छत के ऊपर जो है ना किसी के दौड़ने की आवाज है। नौकर को भेजा, जाओ देखो कौन है। वो गया, छत पर एक आदमी दौड़ रहा था, फरमाया उसको बुला के ले आओ। बुला के ले आया। ओ मियां तू कैसे? उसने कहा कि मेरा घोड़ा जो है वो गुम हो गया था, तो मैं उसको तलाश कर रहा हूं। फरमाया तेरा घोड़ा और छत पर यह कैसे हो सकता है? घोड़ा कभी सीढ़ी चढ़कर छत जा सकते हो? उसने कहा मियां बात यह है, अगर
گھوڑا چھت سے نہیں مل سکتا، چھڑ پر نہیں چڑھ سکتا، تو پھر محلات کے اندر بھی رہ کر ولایت نہیں مل سکتی، محلات کے اندر بھی رہ کر اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اصول و مقبل پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اس اللہ کو دیکھیں جس نے ہمیں انسان بنایا، اور ہماری حقیقت کتنی ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ الْمَاءُ مِنْ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے انسان تو اپنی پیدائش کو تو دیکھ رہا، تیری تخلیق کس چیز سے ہے؟ تجھ کو میں اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ پوری کائنات کے جو سرکردہ لوگ ہیں اکٹھے ہو جائے تو اس قطرے سے کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ نے تجھے خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، اس پانی سے پیدا کیا ہے کہ جو تیری ماں کی چھاتی سے اور تیرے باپ کی پیٹھ سے نکلا ہے، اور میں اللہ نے پھر اس کو ایک جگہ پر جمع کر کے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے میں اللہ کا مزاج آیا، جس طرح سے میں اللہ نے چاہا، میں اللہ نے تیری اس گندے قطرے سے ایک شکل و صورت بنا کے رکھ دی ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان اپنی حقیقت کو دیکھ، تیری حقیقت ایک گندا قطرہ پانی، اور تیری انتہا کیا ہے؟ قبر کی مٹی ہے۔ اگر اعمال صحیح تو کامیابی، اگر اعمال صحیح نہیں ہے تو پھر ناکامی ہے۔ تو میرا محترم دوستو، تیسرے مقام پر اللہ نے انسان کو کیا فرمایا؟ اللہ نے انسان کو یہ فرمایا، 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، 4 قسم۔ انسان اپنے مقام کو سمجھے، انسان اپنے مرتبے کو سمجھے۔ دیکھیے، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت آج بھی ہمارے قریب ہے، لیکن ہم اللہ کی رحمت اور محبت سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم دور ہو رہے ہیں، ہمارا اللہ دور نہیں ہوا، نہ ہمارے اللہ کی رحمت دور ہوئی ہے۔ یہ آسٹریلیا کا واقعہ آپ کے اور میری آنکھوں کے سامنے تھا کہ جہاں پر آگ لگی رہی اور مسلمان نکلے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، نماز استسقاء پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا، اللہ نے رحمت کی بارش نازل فرمائی، اور جنگلات کی لگی ہوئی آگ دنیا کی طاقتیں وہاں پر رک گئی، لیکن اللہ کی رحمت سے بجھیا کہ اسے انسان کے بجھانے سے نہیں بجھی۔ جب مسلمانوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ کئی عیسائی وہاں پر مسلمان ہو گئے۔ ہم انسان اللہ کی رحمت کی طرف تو ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ تو ہوں۔ اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ جب آپ کو اور میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو، دل کو جب سکون آئے تو ہم سمجھ رہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے دل پر نچھاور ہو رہی ہے۔ 4 قسمیں اللہ نے کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور مکہ مکرمہ کی قسم کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق میں اللہ نے انسان کو بہت اچھی شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ انسان عاجزی اختیار کرے گا تو اس میں بڑا فائدہ ہے، کیونکہ انسان کے وجود کے اندر 4 عنصر ہیں، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، لیکن سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ مٹی ہے۔ ہمارے وجود میں زیادہ عنصر مٹی کا ہے۔ اب تھوڑا سا اس مناسبت کی طرف آتے ہیں کہ مٹی کے اندر عاجزی کتنی ہے اور اللہ وہاں سے کتنا کچھ دے رہا ہے۔ انسان کی رنگت اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کے مختلف رنگتوں کے حساب سے بنائی۔ انسان ہے جس طرح سے زمین کا کوئی حصہ جو ہے شور دیتا ہے، کوئی حصہ بالکل ہی بنجر ہے، کوئی پھل دیتا ہے، اس طرح سے اللہ نے انسانوں کو بنایا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم انسان اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو انسان بنائے۔ انسان اللہ نے تو ہمیں بنا دیا، اللہ نے تو ہمیں بنا دیا، لیکن ہم نے اپنے مقام کو بلا دیا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا،
हम अल्लाह को बहुत महबूब थे, अब भी महबूब हैं, लेकिन हम खुद भी अल्लाह की मोहब्बत की तरफ आ जाए, अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों की तरफ आ जाए। अल्लाह की मोहब्बत और रहमत इसी में है। अगर हमने अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगावत ना छोड़ी तो फिर उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है, बड़ी बेआवाज है। सादी रहमतुल्लाह लिखा है, नगीरम नगीरम दरगीरम तो सख्त गिरम। अल्लाह फरमाते हैं मैं न पकड़ू तो न पकड़ू, अगर पकड़ू तो सख्त करके पकड़ू। इन बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक मेरे पकड़ बहुत ही सख्त है। हम अल्लाह की नाराजगियों से दूर हो जाए। जो जिंदगी के लम्हात गुजर चुके हैं उनकी अल्लाह से माफी मांगे, जो लम्हात बाकी है उनसे आने वाले वक्त में अल्लाह से आफियत मांगे। आफियत के अंदर दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां। और याद रखिए ये शैतान का एक चक्कर है कि मियां इतना अरसा अल्लाह की बगावत किया, नाफरमानी किया, अब किस मुंह से जाएगा। ये शैतान का धोखा है। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा आना तेरा काम है, मेरे से पिछले गुनाहों की माफी मांगना तेरा काम है। मैं अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया है तो मैं अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ करने पर भी कादिर हूं। एक मरतबा एक शेर, बस बात खत्म कर रहा हूं। एक शेर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो वो दौड़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ये क्या कह रहा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। फरमाया शेर ये कहता है जब दौड़ता है कहता है कि ऐ अल्लाह मुझे किसी नेक बंदे पर मुसल्लत न करना, मुझे किसी नेक बंदे पर मुसल्लत न करना। शेर कहता है शेर। तो मेरे दोस्तों हम नेक बन जाए, इंसानों के साथ भी जायज मोहब्बत रखें और जानवर भी हमारे साथ मोहब्बत करेंगे। जब हम ज़मीन वालों से मोहब्बत करेंगे तो हमारा अल्लाह भी हमारे साथ मोहब्बत करेगा। जो कुछ कहा अल्लाह की रजा के लिए कहा। अल्लाह हम सबको दीन सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।